99 عورتوں میں سے واحدۃ فی الجنہ، ایک عورت جنت میں جائے گی، وبقیتہن فی النار، اور باقی ساری کی ساری جہنم میں جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کو پڑھ کے انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی ساری کی ساری جہنم میں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا تو بات 100% سچی ہے۔ اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ جہنم میں کیوں جائیں گی۔ چنانچہ اس کی چند وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان میں تعویذ اور کالا علم وغیرہ کرنے کرانے کی عادت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہو تو عاملوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور آج کل اکثر عامل انسان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کو کہتے ہیں تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اس عورت کے ذہن میں سٹوری پہلے سے بنی بنائی ہوتی ہے، میری پھوپھو نے کچھ کر دیا، خالہ نے کچھ کر دیا، میری بہن نے کچھ کر دیا۔ بس پھر وہ خیالی دشمن بنا کر اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کرتی ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی کے گھر کا نہ پانی پیتی ہیں نہ کوئی چیز کھاتی ہیں، قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ جنات کا اثر، جادو کا اثر، آسیب کا اثر، اتنا زیادہ اس کو مانتی ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اور بھی بیٹھا اپنی خدائی چلا رہا ہے۔ اور جی ہمارا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے۔ کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس رزق کو بند نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ رزق نہ دینا چاہیں، ساری دنیا مل جائے اس بندے کو رزق دے نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ تو یہ عقیدہ بنا لینا کسی نے جی ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس قدر واہیات بات ہے۔ ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے ان باتوں سے۔ اس لیے ایسے عقیدے دل میں رکھ کے اور ایسی باتیں دل میں رکھ کے اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے عاملوں کے پاس جانے سے توبہ کریں، جتنی مرضی پریشان ہو، یہی سوچا کریں کہ یا تو یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے یا میرے رب کی طرف سے امتحان ہے۔ بس ان دونوں صورتوں میں مجھے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ میرے حالات کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتی ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے پتہ تو ہوتا نہیں کہ کس نے کیا کیا، لہذا قریبی رشتہ داروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اور یوں قطع رحمی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے۔ اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پھر رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ، جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں۔ یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں۔ فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں، اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔
میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا۔ وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے۔ بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے، ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی، بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا۔ اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی۔ اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی۔ یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے۔ یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں۔ اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی، نہ نہ نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے، تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں، لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے۔ اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے۔ اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے، یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی۔ پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا۔ ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھائی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی۔ تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں۔ ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں، تو یہ جو بے وقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں۔ اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا۔ اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں، تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ خامند کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں۔ پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہیں۔ لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام۔ دو پڑوسنیں تھیں، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں، ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ، اننگ شروع ہو جاتی تھی دونوں کی۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے۔ ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتی ہیں جی ہر وقت روک ٹوک ہی کرتی رہتی ہے،
تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورتوں میں فجر کی نماز کا قضا ہونا یہ عادت بہت عام ہے، حتیٰ کہ نمازی عورتیں، دیندار عورتیں بھی فجر کی نماز قضا کر بیٹھتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، اور جب بات کرو تو بچوں کے بہانے، گھر کے کام کاج کے بہانے، میں تھکی ہوئی تھی، آنکھ نہیں کھلتی، خامد کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آگے سے پھر یہ نہیں کہیں گی کہ غلطی ہوئی، نہیں، آپ کی بہن بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں غفلت کرتی ہیں، سونے پہننے کا شوق تو اتنا ہوتا ہے کہ کام کاج کرتے ہوئے کہیں گی جی مجھ سے تو آدھا کلو وزن نہیں اٹھایا جاتا، اور سونے کی باری آئے گی تو کہے گی 10 کلو سونا میرے سر پہ لاد دو۔ عورت کو کہیں نا کہ ہم آپ کے جسم میں کیل ٹھونکیں گے، پوچھے گی کیوں؟ کہیں سونے کے ہوں گے، کہتی پھر جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو محبت سونے کی اتنی، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت چونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے، کہتی ہیں جی ہم کیسے زکوٰۃ دیں؟ تو زکوٰۃ کے اندر غفلت کرنا جہنم میں جانے کا سبب۔ اب جن عورتوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے ان کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن قربانی کے موقع پر اپنی طرف سے جانور کو قربان کروانا اس میں غفلت کرتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غسل جنابت میں تاخیر کرتی ہیں، رات کو اگر ان پر نہانا فرض ہو گیا تو فجر کی نماز گئی، بہانہ کریں گی اور جی سب گھر والوں کے سامنے میں کیسے نہا سکتی ہوں؟ بھائی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، فجر کی نماز کو اس قدر کیوں تم ہلکا سمجھ رہی ہو؟ اپنی مرضی ہوتی ہے تو آدھی رات کو اٹھ کے نہائیں گی، لیکن شریعت کا حکم اس میں تاخیر، اور پھر ان کو حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھتی ہیں نہ سیکھتی ہیں، حالانکہ اس میں بہت باریکیاں ہیں اور اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ایک مرتبہ گھر والوں نے یہ بات بتائی کہ آج ایک بچی جو ایم اے پڑھ رہی تھی مدرسے میں آئی اور کہنے لگی جی کہ میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ سے غسل کے فرائض مسائل سیکھوں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر تو آپ کی ماشاءاللہ 23-24 سال لگتی ہے۔ کہنے لگی ہاں 23 سال عمر ہے، تو بھائی آپ تو 16 سال میں جوان ہوئی ہوں گی، تو آخر ہر مہینے غسل کرنا ہوتا ہوگا؟ کہنے لگی نہیں۔ اب سوچئے 16 سال کی عمر میں یہ بچی جوان ہوئی اور 23 سال کی عمر پہنچنے تک ایم اے تو پڑھ لیا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہر مہینے جو ایام کے بعد انسان کو غسل کرنا ہوتا ہے وہ فرض غسل ہوتا ہے۔ کہتی ہے جی غسل کی تو اب ضرورت پیش آئے گی چونکہ شادی اب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب اس نے 7 سال ناپاکی کے اندر گزارے۔ پھر کئی مرتبہ ان کو شوق ہوتا ہے نیل پالش لگانے کا، جتنا مرضی منع کر لو لیپ لگاتی ہیں، حالانکہ نیل پالش کے لگانے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، وہ تہ چڑھ جاتی ہے، لیکن یہ نیل پالش لگا کے پھرتی رہیں گی اور اسی طرح بے وضو نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی۔ شریعت آپ کی مرضی کے مطابق بدل تھوڑا جائے گی، خود بدلتی نہیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے، ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے۔ اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانے گی، اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی۔ عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی، تقریبات میں جاتی ہیں، نمازیں قضا۔ اب چونکہ بنی سوری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی۔ لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی، تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا۔ چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی۔ ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی۔ پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، بچہ ہے اب اس کے کپڑے اپنے کپڑے کوئی چیز دھو رہی ہیں اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں۔ بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے۔
جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی، اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کر دی بس سڑتی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اگر غلطی کر لیتی ہیں تو معافی مانگنے میں شرم کرتی ہیں، کہتی ہیں جی میں کیسے معافی مانگوں. بھئی دنیا میں معافی مانگنا آسان، قیامت کے دن اس کا جواب دینا یہ مشکل کام. غصے میں آ جائیں تو کفری عقل میں بول جاتی ہیں، صریحاً ایسے الفاظ نکالتی ہیں کہ جس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وجہ بڑی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے شروع کر دیتی ہیں. اب تنگ کیا بندوں نے، شکوے کر رہی ہیں پروردگار کے. اور کئی دفعہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جیسے خامن سے ناز کا تعلق رکھتی ہیں نا، خدا سے بھی وہی تعلق رکھتی ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تھی، بڑے افسر کی بیگم تھی، تو بات کرتے ہوئے وہ ایسے بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خامند کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی. اور جی میری دعائیں اس نے سنی نہیں، اب تو میں بھی دعائیں نہیں مانگتی. میں نے کہا کہ خدا خدا ہے، اس کو خامد نہ سمجھو. پھر جب تھوڑا اس کی کھچائی کی تو اس کی بات سمجھ میں آئی. ایک بڑی وجہ یہ بھی سنت کا استخفاف کرتی ہیں. کوئی اگر نصارہ کا طریقہ ہو تو بڑے شوق سے اپنائیں گی، اور کہہ دو کہ یہ سنت عمل ہے تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گی الا ماشاء اللہ. پھر ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حلال کا اہتمام ان میں کم ہوتا ہے. ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسے چاہیے، چاہے خامد کہیں سے لا کے دے. وہ رشوت سے لا رہا ہے، وہ ملاوٹ کے چیز سے کما کے لا رہا ہے، اس کا دھیان نہیں دیتی. عمومی بات ہو رہی ہے. یقیناً کچھ نیک عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کا بہت اہتمام کرتی ہیں، لیکن بات تو جنرل ہو رہی ہے نا. تو جنرل رسپانس ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو حرام حلال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اور مشتبہ چیزیں کھانے میں بھی پرواہ نہیں ہوتی. چنانچہ سفر پہ ادھر ادھر نکلتی ہیں تو ان کو ہوٹلوں کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک یہ بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بچی کو اچھے خاندان میں پیدا کر دے، مال پیسہ دے دے، اچھی تعلیم دے دے اور ساتھ حسن و جمال بھی دے دے، اب اس کا پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹکتا. خود پسندی کی وہ مریضہ بن جاتی ہے، اپنے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں سن سکتی. اگر ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کر دی جائے برداشت نہیں کر سکتی. چاہتی ہیں کہ بس میرے حسن و جمال کی ہی تعریف ہو، جو میں ہوں بس وہ تو میں ہوں. حالانکہ مہلکات میں سے ہے. مہلکات کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ کہ بندہ جب عجب کرتا ہے تو عجب کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے. تو عجب اور خود پسندی کی مریضائیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر بدگمانی کی عادت بہت ہوتی ہے. ذرا سی بات پہ جلدی بدگمان ہو جائیں گی لوگوں کے بارے میں، اور بہتان بھی آرام سے لگا دیتی ہیں. ایک اور بڑی وجہ جو شادی شدہ عورتوں میں ہوتی ہے
کہ پہلے خامنے کے ساتھ جھگڑے کرتی ہیں، غصے میں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اور جان بوجھ کے غصہ دلاتی ہیں، اور پھر وہ ایسے لفظ بولتا ہے جس سے طلاق ہو جاتی ہے یا کنایا میں طلاق ہو جاتی ہے۔ لہذا شادی شدہ زندگی میں مرد کی زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں، مثلاً رزق حلال کمانا، حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، اشاعت دین کے لیے محنت کرنا، دین کا علم حاصل کرنا۔ اسی طرح گھر میں عورت کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثلاً بچوں کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا، گھر کے کام کاج سمیٹنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان ضرورتوں کا ایک سائیکل بنا دیا ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گی کہ ہر انسان کو 8 گھنٹے کے بعد بھوک محسوس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی پیٹ کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کھانا کھائے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے، اور یہ ری فیولنگ اس کو کرنی پڑتی ہے۔ تو بھوک پیاس کا ایک سائیکل ہے جو تقریباً 8 گھنٹے کا ہے۔ اسی طرح نیند کا ایک سائیکل ہے، یہ 24 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ آج آپ رات کو عشاء پڑھ کے 10 بجے سوئیں تو اگلے دن پھر عشاء کے بعد 10 بجے آپ کو نیند محسوس ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نیند کا ایک سائیکل متعین فرما دیا۔ اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کا وقفہ ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے۔ تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ خامند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے۔ جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13 14 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10 فٹ اوپر اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے،
نہ کوئی کاروبار کر سکتا، نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خامند کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ تو وقفے سے صحت بھی برقرار، اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے۔ جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خامند کا قرب چاہتی ہے۔ تو انسانی طبائع ہیں۔ شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو، ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ ایک ہفتہ ہے، اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو۔ لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر کی توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو۔ خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری۔ شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی، ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے، لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے، عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے۔ تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ۔ اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے۔ بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے۔ بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے۔ شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے، یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھتی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں،
آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی، محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے۔ اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا۔ اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے۔ اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا۔ تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے۔ وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں۔ ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں۔ تو علی لانا مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی۔ بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں، یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خاوند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے۔ یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے
محبت گہری ہو جاتی ہے۔ جب بیوی بات کرے تو خاوند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے۔ مردوں کے اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں۔ بیوی خاوند کی فل اٹینشن چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے، لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے، اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں، ضرورت دریافت کر لیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ضرورتیں ہیں گھر کی، تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے، محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں، نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو عائشہ لان نے فوراً جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو۔ چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی ہے۔ نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے۔ جس خاوند کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا، بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا۔ اسی طرح اگر خاوند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے، کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے، اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسوہ صحابہ پر عمل کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے، تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد بھیجنے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتہ ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں۔ اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے، انسان ہے، باتیں ہیں۔ چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا۔ کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینس تھی، تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا
اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے۔ لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں، مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں، وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا، تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں، یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے۔ بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا۔ یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خامد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خامند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے، لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ اگر آپ سمجھیں کہ خامد بھی بہت عرصہ مصروف رہا، بیوی بھی بہت عرصہ مصروف رہی اور فیملی بھی ایسی جوائنٹ تھی کہ آپس میں وقت ہی نہیں مل رہا، تو پھر کوشش کیا کریں کبھی کبھی کمارہ عمرہ کرنے کی۔ کمارہ عمرہ سے مراد یہ کہ اگر بچے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کسی کے سپرد کر کے جا سکتے ہیں تو میاں بیوی اکیلے عمرے پہ جائیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عمرے کے 10-15 دن جو میاں بیوی اکیلے گزارتے ہیں، اللہ کا بھی قرب بڑھتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا بھی قرب بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرماتے تھے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے میاں بیوی کو چاہیے کہ اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، بچے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور خود شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اس وقت میاں بیوی الگ الگ جگہوں پہ سو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا ان کو وقت نکالنا چاہیے۔ اگر بیوی کسی بچے سے اپسیٹ ہے تو آپ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائیڈ لیں۔ اگر آپ نے بچے کی سائیڈ لی تو بیوی کی آپ نے ہارٹ برننگ کر دی۔ اگر کبھی ضرورت ہے تو بیوی کو آپ ہاتھ پکڑیں، سہارا بھی دیں۔ مثال کے طور پہ
بیوی بیمار ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا کہیں آنا جانا، اس میں کئی مرتبہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خاوند اس کو سہارا دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد اونٹ پہ سوار ہونے لگی تھیں تو ان کو کسی جگہ پاؤں رکھنے کی ضرورت تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنی ران پیش کی کہ صفیہ اس پہ پاؤں رکھو اور اونٹ پہ چڑھ جاؤ. اللہ کے پیارے حبیب جو کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، ان کا اس طرح اپنی ران پیش کرنا کہ بیوی اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں. تو سہارا دینا بیماری کی حالت میں، ضرورت کے وقت میں، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. بیوی اگر کسی وقت سر درد وغیرہ ہو یا کام کر کے تھکی ہوئی ہو تو آپ اس کو ہیلپ کریں. نبی علیہ السلام گھر میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرتے تھے. آٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندا، بکری کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھیک کیے، جوتے بھی ٹھیک کیے. تو گھر کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کرنا، شیئر کرنا، حصہ لینا، یہ بھی آباد گھر کی نشانی ہوتی ہے. جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو مرد کو چاہیے کہ کپڑوں کو پھیلائیں نہیں. یہ ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ کپڑے اتارتے ہیں تو بنیان کہاں پڑی ہوتی ہے اور تہبند کہاں ہوتی ہے، کرتا کہاں ہوتا ہے. اس طرح بے ڈھنگا کپڑوں کو پھیلا دینا یہ دوسرے بندے کے دل کو معیوب ہوتا ہے. بلکہ اچھی عادت تو یہ ہے کہ کپڑے اتاریں تو ان کی سائیڈیں بھی ٹھیک کر دیں. اگر ان کی اندر کی سائیڈ باہر ہے اتارنے کی وجہ سے تو اس کے رخ کو ٹھیک کر دیں اور ایک جگہ پر کپڑے رکھیں تاکہ دوسرے بندے نے جب کپڑے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے ہوتے ہیں تو اس کی طبیعت کے اندر کراہت نہ ہو. کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی کو صاف رکھیں. اب گاڑی کو صاف رکھوانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت جب گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں، گندی ہے، مٹی ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بیزاری ہوتی ہے. اور جب بھی بیوی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کریں تو اے سی چلانے کا اختیار بیوی کے حوالے کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ عورتیں عام طور پر پردے میں ہوتی ہیں، جو گرمی ان کو محسوس ہوتی ہے وہ مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو مرد ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. اور عورت کے لیے پردے کے اندر پھر گاڑی کی بند کیفیت میں بیٹھنا ایک مصیبت بنا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اے سی چلانے کا اختیار یہ بیوی کے ہاتھ میں ہو. اسی طرح گھر کے اندر اگر ٹریش جمع ہو گیا ہے تو اس کو باہر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر بجلی کا کام کروانا ہے، پلمبر کا کام کروانا ہے تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی لائٹ فیوز ہو گئی تو بلب کو بدلنا، ٹیوب کو بدلنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ نے شاپنگ کی ہے اور گروسری کے بیگ گاڑی میں آپ لے کے آئے ہیں تو بیگ کو گاڑی میں لانا اور گاڑی سے گھر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. چنانچہ کئی صحابہ کرام اپنے گھر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے. تو گروسری کے سامان کو اٹھا کر لانا اس کو مرد اپنی شان کے خلاف مت سمجھا کرے. اگر سفر پہ جانا ہے اور وزنی بکسے ہیں تو ان کو اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر سے چیزیں گاڑی میں لے جانا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری. گاڑی چلاتے وقت اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جھٹکے نہ لگیں. کئی مرتبہ لاپرواہی کی وجہ سے ایسی بریکیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بے جا جھٹکے ہوتے ہیں تو وہ سواریوں کے لیے بیزاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر مرد جھٹکا لگا دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں سلیمان نو نائس. چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جھٹکا جو لگا تو یہ اچھا نہیں تھا. اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو راستے کا نقشہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ راستے میں رکنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، کوئی تنگی پیش نہ آئے. بار بار راستہ بھولنا خاوند کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا. سفر میں نکلتے وقت بیوی کے لیے 15-20 منٹ کا مارجن اپنی پلاننگ میں خود رکھا کریں.
مثلا آپ نے 8 بجے نکلنا ہے تو بیوی کو بتائیں کہ ہمیں 7:45 نکلنا ہے. اب 15 منٹ کا آپ نے جو ٹائم دے دیا وہ اس لیے ہے کہ بیوی نے خود بھی تیار ہونا ہوتا ہے, سامان بھی تیار کرنا ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سب تیار کھڑے ہیں, بچہ کہتا ہے مجھے واش روم جانا ہے, یا بیوی سمجھتی ہے کہ اب اس کو اگر واش روم لے گئی تو سفر میں تنگ نہیں کرے گا, ورنہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے واش روم کی. تو چونکہ عورت کے ساتھ بچوں کے معاملات بھی ہیں, اس لیے جب سفر پر نکلنا ہو تو اپنے ذہن میں 15-20 منٹ کا مارجن رکھا کریں, اور اگر وہ دیر ہو جائے نکلنے میں تو غصہ نہ کیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسی میتھمیٹیکل لائف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے 8 بجے کہا تھا 8:05 کیوں ہو گئے؟ بھئی انسان ہے, اس چیز کا فیکٹر, سیفٹی فیکٹر آپ پہلے سے کیلکولیشن میں ایڈ کر لیا کریں. اگر وہ پہلے تیار ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ وقت سے پہلے نکل آئی, اور اگر 15-20 منٹ لے کر نکلے تو بھی سمجھیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے, زندگی کی یہ روٹین ہے. اگر کبھی کبھی ٹائم فارغ ہے تو آپ بھی بیوی کے لیے چائے بنائیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے کھانے بناتی رہے اور آپ کو کچھ کرنا